نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کل کی گفتگو میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہود اور اہل کتاب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل کفر کے سامنے جب بھی ان کو کوئی شکست اٹھانی پڑتی، کوئی جنگیں ہوتی، کوئی موقع ہوتا اور ان کو پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے والے سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، آپ کی نام کا وسیلہ بنا کر وہ رب سے دعا کرتے تھے، لیکن جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی تو یہ یہودی وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے پھر سب سے بڑھ کر آپ کی مخالفت بھی کی ہے۔ اب اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ آج کی گفتگو میں مختصراً صرف ایک مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ یہاں پر ہمارے مفسرین نے ایک مسئلے کو ذکر کیا اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو وسیلہ بنا کر رب العالمین سے دعا فرماتے تھے، کرتے تھے۔ اب یہ جو وسیلہ ہے اسلام میں اس کی حیثیت اور مقام کیا ہے، اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رائے اعتدال سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں، افراط اور تفریط ہے۔ ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جو سرے سے وسیلے کا انکار کرے گا، کوئی چیز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اب سرے سے بالکل صاف جو ہے وہ انکار کر دیں گے۔ اور ایک طبقہ آپ کو ایسا بھی معاشرے میں نظر آئے گا کہ جو وسیلے کے نام پہ جنہوں نے شرک اور بدعات کی راہیں کھول رکھی ہیں، غیر اللہ سے مانگیں گے، اولادیں مانگنی ہوں تو ان سے جا کے مانگیں گے، ان کے سامنے ساتھ جا کے جھکائیں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے۔ اب یہ دونوں جو رائے ہیں یہ افراط اور تفریط کی ہیں اور اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے۔ اسلام نے ہمیں جو تلقین کی ہے وہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں رائے اعتدال جو ہے وہ وہی ہے کہ جسے ہمارے اکابر میں سے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اور بالکل انہوں نے اعتدال اور سمجھانے کی ایک راہ جو ہے وہ اختیار فرمائی ہے۔ اب وہ ہے بھی بالکل آسان سی بات۔ اب وسیلے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک صورت وسیلے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی براہ راست اللہ کی ذات سے دعا کر رہا ہو، کوئی بھی کام کیا، نماز پڑھی، بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھی کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، اس کے بعد جو وہ دعا مانگ رہا ہے، اور مانگ کیا رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے براہ راست، یا اللہ میری یہ مدد فرما دے، میری یہ مراد پوری کر دے، میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے وسیلے سے، اپنی نبی کی اہل بیت کے وسیلے سے، اولیاء کرام کے وسیلے سے، یا اللہ میری اس مراد کو تو پورا فرما دے۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت بالکل جائز اور درست ہے۔ اب اس میں ایک رائے کچھ علماء کی انہوں نے یہ بھی نقل کی ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو شخصیات کا وسیلہ ہے، کسی شخصیت کا وسیلہ، یہ درست نہیں ہے، البتہ کسی عبادت کا وسیلہ وہ درست کہتے ہیں۔ اب عبادت کے وسیلے کی درستگی کے لیے جو کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف میں بھی ہے، جس کو حدیث فی الغار کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے۔ اب ایک چٹان آئی تھی اور دروازہ اس کا منہ جو ہے بند ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے۔ اب ویرانے اور جنگل میں اور پہاڑ کی ایک کنارے پر وہ غار میں راستے میں بند ہو کے رہ گئے، نہ کوئی وہاں سے گزرتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے کہ اس کو آواز دیں، کیسے نکلیں؟ تو سب نے مل کر جو مشورہ کیا تھا وہ یہی کہ اپنے کسی عمل کے وسیلے سے اللہ کی ذات کو پکارے،
اب ایک نے والدین کی خدمت کا وسیلہ اب اللہ کے سامنے رکھا تھا، ایک نے جو ہے وہ اپنی دیانتداری کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا تھا، اور تیسرے نے جو ہے وہ اپنی پاک دامنی اور عصمت کا وسیلہ کہ میں ایک عورت پہ فریفتہ تھا اور بڑی کوشش کی، اور پھر جب وہ میرے قابو میں آئی تو اس نے کہا کہ اللہ کی ذات سے ڈرے، تو میں اللہ کی ذات سے ڈر کے یا اللہ تو اس سے ڈر کے پیچھے ہٹا تھا۔ تو ان چیزوں تینوں اعمال کو انہوں نے وسیلہ بنایا، تو اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اعمال کا وسیلہ تو درست ہے، شخصیات کا وسیلہ درست نہیں ہے۔ جبکہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی، تو شخصیات کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اب اس میں ایک بات انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ وسیلے کی جائز صورت ہے کہ اللہ کی ذات سے براہ راست مانگ رہا ہو، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگے۔ اب اس میں ایک تو عاجزی کا اظہار بھی زیادہ ہے، وہ کیا کہ بندہ اللہ کے سامنے عرض یہ کرتا ہے کہ یا اللہ میری کوئی عبادت اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے تیرے سامنے پیش کروں، مجھ سے تو وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، لہذا میں جن سے محبت رکھتا ہوں اس تعلق اور محبت کی بنیاد پر تو ان کے وسیلے سے، وہ تیرے ہاں مقرب ہیں، وہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے تقرب کی وجہ سے یا اللہ میری اس مراد کو پورا کر دے۔ اس میں بندے کی طرف سے عاجزی کا اظہار زیادہ ہے، تو یہ صورت ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات ساتھ یہ بھی تحریر فرمائی کہ اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ لازماً اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس دعا کو قبول کرے، یعنی وسیلے کو ضرور قبول ہی کیا جائے گا، یہ اللہ کے ذمے کوئی نہیں ہے، اللہ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کسی کے وسیلے سے ہماری دعا اور پکار کو قبول کر لے، ورنہ اللہ کے ہاں کسی کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو ذمے والی جو بات ہے یہ ذہن میں نہ ہو، یہ ایک صورت ہے۔ اب دوسری صورت انہوں نے کیا ذکر فرمائی؟ اب دوسری صورت یہ ہے کہ براہ راست کسی ولی سے، کسی بزرگ سے جو نبی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی ذات سے مانگنا کہ جی آپ میرے یہ مشکل دور فرما دیں، مجھے میرا اولاد نہیں ہے، آپ مجھے بیٹا عطا کر دیں، میں اس مشکل میں ہوں، آپ مجھے کامیاب کر دیں، میں مقدمے میں پھنسا ہوا ہوں، آپ میرے مقدمے میں مجھے کامیابی کر دے دیں۔ تو یہ براہ راست جو ہے کسی شخصیت سے مانگنا۔ اور پھر انہوں نے اپنی جو مشاہدے کی بات لکھی، کہتے ہیں کہ کتنے ہی اولیاء اللہ کے مزارات پہ مجھے جانا ہوا، میں نے دیکھا کہ مخلوق خدا وہاں پہ پڑی ہوتی ہے اور غیر اللہ سے وہ اپنی مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں یہ وسیلہ، ولیوں کے وسیلے سے، اولیاء کرام کے وسیلے سے، بزرگوں کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں۔ اب یہ شرک اور کفر ہے۔ اب اس میں انہوں نے بہت سارے دلائل بھی لکھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا ارشاد و طالبین کا حوالہ نقل فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی غیر اللہ سے اگر یہ مانگتا ہے اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عدم کو وجود میں لانے والا، وجود سے عدم کسی کو بخشنے والا، کسی کو کچھ دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک، اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اس لیے صرف اللہ ہی کی ذات سے مانگے، غیر اللہ سے اس انداز میں مانگنا کہ یہ ہمیں دیں گے اور وہ اختیار رکھتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور درست ہے، یہ وسیلے کی صورت شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر اس کی دو خرابیاں انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلی خرابی انہوں نے اس کی یہ لکھی ہے کہ جب یہ غیر اللہ سے وہ آدمی مانگ رہا ہوتا ہے براہ راست اور اس کو وہ وسیلہ سمجھتا ہے، تو یہ جو صورت ہے اس صورت میں اس طرح مانگنے کی وجہ سے جب وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے تو اس سے مراد اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس چونکہ دنیا کے جو ہے افسران اور بادشاہ اس پر ان کو اللہ کی ذات کو قیاس کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جی براہ راست چونکہ کسی افسر کے پاس جب ہم جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس کوئی مسئلہ ہمارا پھنس گیا ہوتا ہے، کسی وزیر سے مسئلہ پھنسا ہوتا ہے، تو براہ راست ہماری بات تو وہ سنتا نہیں ہے، لہذا کیا ہوتا ہے پہلے اس کے مشیر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ دروازے پہ جو چپراسی کھڑے ہوتے ہیں پہلے ان سے رابطہ کریں گے، ہماری بات ان تک پہنچے گی، پھر وہ افسران تک پہنچائیں گے، پھر وہ ہمارے مسئلے کو حل کریں گے۔ تو کہتے ہیں جی براہ راست ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ پھر ایک مثال یہاں پر وہ یہ بھی دیتے ہیں، لوگ جو ہیں ایک مثال یہ بھی ذکر کیا کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ دیکھو جی چھت پر چڑھنے کے لیے پھر سیڑھی بھی تو لگانی پڑتی ہے نا، یہ وسیلہ ہے جی، چھت پر چڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، تو لہذا جو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ درمیان میں سے یہ سیڑھی ہے، ان سے مانگے۔ اب یاد رکھیے گا چھت اور سیڑھی مجھ سے دور ہے، رب العالمین ہمارے اتنے قریب ہیں کہ جس نے قرآن نے کہا نحن اقرب الی من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، یہاں پر کسی کو سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، یہ جو افسران ہیں، اب یہ عاجز ہیں، یہ بے بس ہیں، یہ سب کی بات سن ہی نہیں سکتے. ایک ہی آدمی یک وقت سارے سب کے مسائل حل کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اس نے اپنی مجبوری کے تحت آگے افراد رکھے ہوئے ہیں جو بات اس تک پہنچاتے ہیں. اور اس میں ایک صورت خرابی کی اور انہوں نے لکھی. وہ خرابی کی صورت یہ لکھی کہ جب وہ ان سے غیر اللہ سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کی نظریہ اور سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے کہ جی اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کو اختیارات تفویض کر دیے، ان کے سپرد کر دیے. کچھ اختیار اللہ کے اپنے پاس ہیں، کچھ اللہ نے ان کو دے دیے ہیں. اب جب ہم ان سے مانگیں گے تو انہی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ ہمارے مسائل کو براہ راست حل کر دیں گے. تو یہ صورت وسیلے کی قطعاً ناجائز شرک اور انسان کو شرک کی طرف لے جانے والی اور بدعات کا راستہ کھولنے والی ہے. یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. اب یہ دوسری صورت ہے. اب ایک تیسری صورت ہے. وہ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ براہ راست اللہ سے نہیں مانگ رہا، خود اللہ سے براہ راست دعا میں نہیں مانگ رہا اور غیر اللہ سے بھی وہ نہیں مانگ رہا، شرکیہ جملے بھی نہیں ہیں. لیکن صورت کیا ہے؟ اب صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے درخواست کر رہا ہے کہ میں اس مشکل میں پھنسا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. دوسرے سے دعا کا کہنا، یہ جس طرح لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو ہم اپنے بزرگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی گھر سے رخصت ہوتا ہے، جاتے ہوئے اپنے والد سے کہہ کے جاتا ہے جی آپ میرے لیے دعا کریں، میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، بس میرے لیے دعا کرنا. کوئی استاد ملتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کیا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں جی. اب یہ ہے کہ ان سے کہے کہ اس مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں، اس کو جو ہے وسیلہ کہتے ہیں. یہ تیسری صورت ہے. اب یہ بھی بالکل جائز اور درست ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے عمل سے ثابت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے ارادہ سے جا رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے انہیں رخصت کرنے کے لیے اور دروازے تک ساتھ گئے رخصت کرنے کے لیے. اور جب دروازے سے رخصت کر رہے تھے، مل رہے تھے، تو ملتے ہوئے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا اخی لا تنسانا فی دعائک، میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں بھول نہ جانا، میرے لیے بھی دعا کرنا. تو یہ بزرگان دین سے یہ کہنا چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، چھوٹوں سے بھی کہیں، بڑوں سے بھی کہیں، اپنے بزرگوں سے بھی کہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں. اب یہ جو دعا کرنے والی صورت ہے، اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ شخصیات جو سامنے موجود ہوں گی پھر ہم ان سے ہی کہیں گے نا. ظاہر ہے والد صاحب موجود ہیں، ان سے کہیں گے، اساتذہ موجود ہیں، ان سے کہیں گے. کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سے ہماری نسبت ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ جی آپ اس مسئلے میں ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ اس مسئلے کو حل کر دیں. تو یہ وسیلہ ان کا ہوگا. تو وہ موجود ہوں گے، وہ زندہ ہوں گے تو ان کو پکارا جائے گا. اب جو زندہ نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، اب ان کی قبروں پہ جا کر ان کے سامنے یہ درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ چونکہ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے جا کر قبر پہ کسی سے کہا ہو کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ مسئلہ کہ قبروں میں جانے کے بعد مردے اور دنیا کے یہ لوگ جانے کے بعد ہماری پکار کو سنتے ہیں یا نہیں، ہماری آواز ان کو پہنچتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ 1400 سال سے اختلافی ہے. اور اختلافی بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں یا نہیں. جب ایک مسئلے میں اختلاف ہے تو پھر کوئی صحیح سمت اس کی متعین ہو ہی نہیں سکتی کہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے یا نہ، کہ ہم ان سے دعا کی درخواست کریں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ عمل کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے. لہذا براہ راست اللہ کے نیک بندوں سے جو زندہ ہیں، جو موجود ہیں، والدین ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے یہ کہنا اور یہ دعا کا وسیلہ اختیار کرنا یہ شرعاً جائز اور درست ہوگا. اب یہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کروں کہ بالکل آخر میں یہ ساری گفتگو نقل فرمانے کے بعد حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ نے آخری بات جو لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگوں سے جا کر دعا کی درخواست کرنا ہے تو وہ قبروں کے حوالے سے اور زندہ کے حوالے سے جو بات میں نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مستثنا ہے. کیوں مستثنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انبیاء اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں اور خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. اور وہ یہاں پر تقریر فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا عقیدہ حیات النبی کا ہے،
میرا عقیدہ کیا ہے؟ یا تو نبی کا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت کا برحق ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، ہمارے آقا بھی جب اپنے روضہ عطر میں زندہ ہیں، تو جب بھی کسی کو یہ شہادت حاصل ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ اس کو حاضری کا موقع ملے، تو وہاں پر وہ درود و سلام بھی پڑھے اور ساتھ ہی اپنے لیے درخواست بھی کرے کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن آپ نے میری شفاعت کرنی ہے۔ تو یہ التجا کرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی وسیلہ ہے، یہ ہماری نجات کا بڑا وسیلہ یہی ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کیسی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی امید اور تمنا ہوتی ہے ایمان والوں کی، یہی تو ہمارے پاس ایک آس ہے ہماری بخشش کا۔ اور ذریعہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس شفاعت کے لیے درخواست روضہ عطر پہ کھڑے ہو کر کہنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز اور درست ہو رہا ہے، سنت کا مسلک اور عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وضاحت تھی وسیلے کے مسئلے میں، جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رائے اعتدال اپنا کر سنت کے مطابق اپنے تمام اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وفعل بنا ما انت آلہ فإنک آل التقوی و آل المغفرہ